أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. سورہ ملک آیت نمبر 3. الذی وہ ذات خلق جس نے بنائے 7 سماوات آسمان طباقاً تہ بر تہ اوپر نیچے ما ترا نہیں دیکھتے تم فی خلق الرحمانی رحمان کی تخلیق میں من تفاوت کوئی خلل کوئی کجی کوئی نقص. فرجع البصر پس لوٹاؤ اپنی نگاہ کو. حل ترا من فطور کیا تم دیکھتے ہو کوئی رخنا کوئی شگاف. اب پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس عزیز العزیز اس زبردست طاقت والے اس زبردست قوت والے کی اگر تم قدرت کے کرشمے دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا آنکھ اٹھا کے اوپر دیکھو. آسمان تو تم روز دیکھتے ہو نا، کوئی نئی چیز تو تمہارے لیے نہیں ہے، لیکن کبھی تم نے غور کیا اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت بتا رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے. اور یہ کیسے بنائے؟ طباقاً تہ بر تہ اوپر نیچے لیئرز ہیں. اب طباقاً جو ہے اس کے 2 مفہوم ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ عربی جو ہے یہ لغت الازداد ہے، یعنی اس میں ایک ہی لفظ کے لیے 2 معنی ایسے ہوں گے جو آپس میں اینٹونیمز ہوں گے. اب جس طرح یہاں پر طباق ہے، طباق کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ ایسی لیئرز جو ایک کے بعد دوسری لیئر ہو اور ویل ڈیفائنڈ ہو. جیسے آپ فرض کریں ہم بلڈنگز دیکھتے ہیں، اس میں ایک منزل پھر دوسری منزل پھر تیسری منزل، اس طرح کرتے کرتے جتنی مرضی منزلیں ہوں وہ ساری کلیئرلی نظر آ رہی ہوتی ہیں، ویل ڈیفائنڈ ہوتی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب ہم کوئی بلیک فارسٹ کیک بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر جتنی بھی ہم لیئرز لگائیں، جس وقت ہم اس کو کاٹتے ہیں تو وہ ساری لیئرز کلیئرلی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ یہاں سے اسپونج ختم ہوا، یہاں سے اس کی فلنگ شروع ہوئی، یہاں سے پھر اسپونج شروع ہوا، اور اس طرح کرتے کرتے ساری لیئرز پتہ چل جاتی ہیں. تو یہ جو آسمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان طباقاً بنائے ہیں تہ بر تہ، ایک لیئر کے بعد دوسری لیئر ویل ڈیفائنڈ ہے، اور ہر آسمان کا جو مقصد ہے وہ بھی کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم تو ابھی تک صرف ایک ہی آسمان تک پہنچ سکے ہیں. جتنی مرضی ہم نے اسپیس شٹلز بنا لی ہیں، ہم نے ہبل ٹیلیسکوپ بنا لی، ہم نے گیلیکسیز ڈھونڈ لی، ہم نے جو کچھ بھی کیا، ہماری رسائی ابھی صرف ایک آسمان تک ہے. اس سے آگے کے جو آسمان ہے وہ ہمارے لیے ابھی کیا ہے؟ غیب کی خبر ہے. اسی طرح طباقاً کا دوسرا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی لیئرز جو اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ویل کنیکٹڈ اور ایک دوسرے میں مرجڈ ہوں کہ ان کی کلیئرلی ڈیفائنڈ نہ ہوں باؤنڈریز، کہ ایک لیئر کے بعد دوسری لیئر کہاں سے شروع ہوئی. جیسے فرض کریں کہ ہم جب جن لوگوں کو پینٹنگ کا شوق ہے، اب دیکھیں ایک پینٹ ہے، کوئی ایک رنگ لے لیا اور اس کے اندر گریجولی شیڈنگ کرتے چلے جاتے ہیں، اس کے اندر اور رنگ ملاتے چلے جاتے ہیں، اور پھر اسی کے آگے 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 چلتے چلے جاتے ہیں. تو وہ جو شروع میں رنگ جہاں سے شروع کیا تھا ہم نے پینٹ کرنا، وہاں سے لے کے اگر اس میں 7-8 ہم شیڈز ملاتے چلے جاتے ہیں، چاہے ایک ہی شیڈ کو ہم مختلف پروپورشنز میں ملاتے چلے جائیں، تو اینڈ پہ آ کے ایک بالکل فرق رنگ ہوتا ہے، لیکن کلیئرلی ڈیفائنڈ نہیں ہوتا کہ کہاں سے رنگ چینج ہو رہا ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ طباقاً کی کون سی کیفیت ہے. کیا وہ طباقاً جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کی ہر لیئر ڈیفائنڈ ہے، یا وہ آپس میں اس طرح مرج ہوئی ہوئی ہے کہ کلیئرلی پتہ نہیں چل سکتا کہ کون سی لیئر کے بعد کون سی لیئر شروع ہوئی ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جن جن کو شریک بناتے ہو، جن جن کو تم خدا کا درجہ دیتے ہو، کیا ان میں سے کوئی ایک ایسا ہے شریک جو 7 آسمان بنائے؟ 7 آسمان بنانا تو بہت دور کی بات، ان کو تو 7 آسمانوں کی حقیقت کا بھی نہیں پتہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود نہیں بتایا کہ میں نے 7 آسمان بنائے ہیں. یہ تو ایک آسمان کو بھی پوری طرح ایکسپلور نہیں کر سکتے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کی سیر کرائی، پھر جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا، اور پھر ان کو سدرۃ المنتہا تک جبریل علیہ السلام لے کر گئے، اور اس کے بعد آگے انہوں نے اکیلے اپنے رب سے ملاقات کا سفر طے کیا، تو ان کو ان کی حیثیت بتائی جا رہی ہے کہ تم اور تمہارے خدا تو پہلے آسمان تک بھی نہیں پہنچ سکتے، اور جس نبی کی تم مخالفت کر رہے ہو، جس نبی کو تم جھوٹا قرار دے رہے ہو، یہ تو وہ ہے جس کو میں نے 7 آسمانوں کی سیر کرائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ 7 آسمانوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بتایا کہ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے، اس کے بعد دوسرے سے تیسرے کا بھی اتنی ہی مسافت، اس طرح کرتے کرتے 7 آسمانوں کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، اور اس کے اوپر ایک پانی کی تہ ہے، یعنی ایک بہت بڑا سمندر ہے جس کا فاصلہ پھر 500 سال ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا نا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ اچھا، جو لوگ سطحی طور پہ قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اور جن کا مقصد صرف قرآن کے بیچ میں اعتراض کرنا ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن کی آیات کچھ سمجھ نہیں آتی، کبھی کہیں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں سے کہیں کا ذکر چلا جاتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے آپس میں کوئی ربط نہیں ہے۔ ان کو ربط اس لیے نہ نظر آتا کہ انہوں نے کبھی قرآن کے اوپر غور ہی نہیں کیا۔ اب یہ جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کی بات کی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت۔ اب موت اور زندگی کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کی بات کر دی، اور اسی طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی فرمائی ہے، جس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرو گے، وکنتم امواتا، جب کہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن 7 سماوات، تو اس نے ٹھیک درست قائم کر دیے 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ قرآن کی آیات میں بہترین ربط ہے، کیونکہ قرآن حکیم کا جب ہم سورہ یاسین پڑھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن حکیم کا کیا مطلب ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ حکمت کے 3 مطلب ہیں، ایک ہوتا ہے حکمت اور دانائی، کہ اس کی ساری آیات حکمت اور دانائی سے بھرپور ہیں، اسی طرح دوسرا اس کا معنی تھا محکم، یعنی پختہ مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی۔ 23 سال میں کہیں بھی ہمیں مخالفت کے باوجود، قریش کی بے تحاشا مخالفت کے باوجود، ہمیں 23 سال میں کہیں بھی قرآن کے مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں نظر آئی۔ جو آیات پہلے دن جس چیز کو کنڈیم کرنے کے لیے آئی تھیں، وہ آخری دن تک اس کو کنڈیم کر رہی تھیں، ان میں نہ کوئی کمی آئی تھی اور نہ کوئی لچک آئی تھی۔ اسی طرح ہم نے اس کا تیسرا مطلب کیا دیکھا تھا، قرآن پاک کی آیات آپس میں اتنی پرفیکٹلی ووون ہے کہ جیسے آپ دیکھیں جب ہم کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو بہترین کپڑا کون سا ہمیں لگتا ہے، جب ہم اس کو ہاتھ میں ایسے اٹھا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ویو بالکل پرفیکٹ ہو، اس کے تانے بانے آپس میں بالکل پرفیکٹلی ویو ہوئے ہوئے ہوں، کہیں پہ بھی دھاگا موٹا پتلا نہ ہو، کہیں سے بھی مسنگ نہ ہو، کہیں پہ بھی اس میں کوئی گیپ نہ ہو، کہیں اس میں کوئی جھول نہ ہو۔ تو قرآن حکیم کا مطلب کیا ہے کہ اس کی تمام آیات میں ربط بھی ہے، مطابقت بھی ہے۔ تو طباقاً کا ایک مطلب مطابقت بھی ہے کہ ان میں آپس میں بہت گہرا ربط ہے۔ صرف بات کتنی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بار بار کہتے ہیں نا کہ قرآن میں حل میں مدکر افلا تتفکرون، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ شاید کہ تم اس میں غور و فکر کر لو، شاید تم اس میں تدبر کر لو، تم اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ بار بار ہمیں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اب یہ جو 7 آسمانوں کی بات ہے کہ طباقاً ہے، تو اس سے ہمیں اور کیا چیز پتہ چل رہی ہے؟ یہی لفظ طباقاً جو ہے یہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے، جہاں سورہ انشقاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، کہ تمہاری جو زندگی کی فیزز ہیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ تم ایک فیز سے دوسرے فیز میں ضرور جاؤ گے، یعنی نطفہ سے بچہ، پھر بچے سے بڑھتے بڑھتے جوان ہوئے، پھر جوانی کے بعد بڑھاپا، پھر بڑھاپے کے بعد دوبارہ وہ جس طرح ہے کہ سورہ یاسین میں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، پھر بچپنے کی طرف عادتیں اور کمزوری کے حساب سے لوٹ جاؤ گے، اور اس کے بعد پھر
موت ایکسپیرینس کرو گے اور موت کے بعد تم برزخ کی زندگی کے اندر چلے جاؤ گے، اور برزخ کی زندگی کے بعد پھر تم دوبارہ کھڑے کیے جاؤ گے، زندہ کیے جاؤ گے، اور پھر ابدی زندگی کی طرف تم چلے جاؤ گے۔ تو لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ اب کافر کے لیے کیا ہے؟ طباقاً کی وہ والی ڈیفینیشن ہے کہ جس میں ایک لیئر کے بعد دوسری لیئر ختم، ایک لیئر ختم دوسری لیئر آ گئی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ موت کیا ہے؟ نان ایگزسٹنس آف لائف ہے، جبکہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے کیا ہے کہ وہ ایک فیز میں سے دوسرے فیز میں غیر محسوس طریقے پہ چلتا چلا جاتا ہے، ایک تسلسل ہے اس کی ساری زندگی میں۔ چند لمحے پہلے کیا تھا؟ وہ زندہ تھا، اس کے بعد وہ نزا کے عالم میں چلا گیا، اور پھر وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ دنیا اس کو نہیں دیکھ رہی کہ وہ اب کن چیزوں کو دیکھ رہا ہے، وہ آگے فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، اور فرشتے اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تخافوا، کوئی خوف کھانے کی ضرورت نہیں، ولا تحزنوا، اور غمگین بھی نہ ہو، وابشروا بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری پاؤ۔ اسی طرح قرآن پاک میں ہمیں کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب نیک لوگوں کو فرشتے لینے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کی ایک طویل حدیث کا مفہوم ہے جس میں نزا کے وقت کو اور اس کے بعد کی کیفیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب نزا کا وقت ہوتا ہے، انسان مرنے والا ہوتا ہے، تو اس کو لینے کے لیے موت کے فرشتے آتے ہیں، اور جو مومن ہوتا ہے، جو جنت میں جانے والا ہوتا ہے، اس کے لیے فرشتے بہت خوبصورت شکلوں میں آتے ہیں، خوش شکل فرشتے اس کے لیے آتے ہیں، اور اس کے لیے بہت خوشبودار کفن لے کے آتے ہیں، اور وہ پھر اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت آتے ہیں اس کے سر کی طرف، اور پھر اس کو کیا کہتے ہیں کہ چلو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے کا منہ کھول دیں تو پانی آرام سے باہر فلو کر جاتا ہے۔ پھر اس کی روح کو اس خوشبودار کفن میں لپیٹ کے فرشتے لے کے آسمانوں کی طرف چل پڑتے ہیں۔ راستے میں جتنے فرشتے ان کو ملتے ہیں وہ سب اس کی خوشبو سے خوش بھی ہوتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں کہ یہ کون نیک روح ہے جس کو لے کے تم آسمانوں کی طرف جا رہے ہو؟ تو فرشتے پھر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں یا فلاں بنت فلاں ہے، اس کا سارا تعارف کراتے ہیں، اور وہ فرشتے اس کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا پہ پہنچتے ہیں۔ پھر وہاں پہ وہ اجازت لیتے ہیں کہ اگلے آسمان تک جانے کی ان کو اجازت دی جائے۔ اسی طرح کرتے کرتے وہ 7 آسمان اوپر اس روح کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر وہاں پہ حکم دیتے ہیں کہ اس بندے کا جو اعمال نامہ ہے اس کو علیین میں رکھ دیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس روح کو فرشتے دوبارہ زمین پر لے کے آتے ہیں، اور وہ ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن وہ اس جگہ کو دیکھتا ہے جہاں پہ اس کا جسم پڑا ہوا ہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی وہ دیکھ رہی ہوتی ہے روح۔ اس کے بعد پھر جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے اس کے جسم کو، تو روح اور جسم کا تعلق دوبارہ جوڑ دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے کہ ابھی وہ قدموں کی چاپ سن رہا ہوتا ہے، یعنی مرنے والا قبر میں اپنے جو دفنا کے جانے والے ہیں ان کی چاپ ابھی سن رہا ہوتا ہے کہ 2 فرشتے اس کی قبر میں داخل ہو جاتے ہیں، منکر اور نکیر، اور وہ آ کے اس سے 3 سوال پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال اس سے پوچھتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ ظاہر ہے جو مومن جس نے ساری زندگی اپنے رب کو پہچانا ہوتا ہے، جس نے ہمیشہ کیا سوچا ہوتا ہے، کیا سمجھا ہوتا ہے، اس کا ایمان کس چیز پہ ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو وہ کیا کہتا ہے؟ میرا رب اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ اگر تبھی جواب دے سکے گا نا اگر اس نے زندگی میں اسلام کو اپنا دین مانا ہوگا اور اس کے اوپر عمل کیا ہوگا۔ پھر اس سے تیسرا سوال پوچھتے ہیں کہ تمہارا نبی کون ہے؟ پھر وہ اپنے نبی کے بارے میں بتاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری کی ندا آتی ہے، اور کیا کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے اس کی قبر کو فراخ کر دیا جائے، اور اس کی قبر بہت کھلی کر دی جاتی ہے۔
پھر اس کو وہاں پہ پہلے جہنم دکھائی جاتی ہے، یعنی کہ اپنی قبر سے اس کو جہنم کا نظارہ کرایا جاتا ہے کہ اگر تم فیل ہو جاتے تو تمہیں یہ جگہ دی جاتی، یہ ٹھکانہ تمہارا ہوتا، اور پھر اس کے بعد اس کو جنت دکھائی جاتی ہے کہ تم نے اپنا امتحان پاس کر لیا تو تمہاری اگلی منزل جو ہے وہ یہ جنت ہوگی، اور وہ خوش ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کیا دعا کرتا ہے کہ جلدی سے قیامت قائم ہو جائے تاکہ میں اپنے گھر والوں سے بھی مل لوں۔ پھر اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، یعنی اس کی قبر کو انتہائی آرام دہ بنا دیا جاتا ہے، اور پھر جب منکر نکیر چلے جاتے ہیں وہاں سے تو پھر ایک انتہائی خوبصورت بہت خوش شکل ساتھی اس کی قبر میں آ جاتا ہے۔ تو وہ مرنے والا اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ میں تو تمہیں نہیں جانتا، میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں تمہارے وہ اچھے اعمال ہوں جو تم نے زندگی میں کیے تھے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک سے جنہوں نے رشتہ جوڑا ہوتا ہے، جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو قرآن پاک ان کے لیے قبر میں ایک بہت اچھے ساتھی کی شکل میں داخل ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی؟ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ کیا دعا سکھائی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں قرآن کو اپنا امام بنائیں، اس سے ہدایت حاصل کریں، اس سے ہماری زندگی میں نور پھیل جائے، اور پھر جب ہم مریں تو ہماری قبر میں ایک خوبصورت ساتھی کی شکل میں یہ ہماری قبر میں ہمارے ساتھ ہو، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہمارے حق میں حجت کرے۔ اس کے برخلاف جب کسی برے انسان کی روح کو قبض کرنے کا وقت آتا ہے، جب فرشتے اس کی روح لینے کے لیے آتے ہیں تو انتہائی خوفناک شکلوں میں وہ فرشتے اس کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اب وہ مرنے والا ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن مرنے والے کی کھڑکی جو دنیا کی ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور دوسری کھڑکی اس کی کھل جاتی ہے، اور یہ فرشتے اس کے ارد گرد آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ملک الموت ایک انتہائی کرخت شکل میں اس کے پاس آتے ہیں اور بہت سخت معاملہ اس کے ساتھ کرتے ہیں، بہت سختی سے اس کی جان کو کھینچ کے نکالتے ہیں۔ ہم نے قرآن پاک میں کیا پڑھا؟ والنازعات غرقا، اور اس کی جو روح قبض کی جاتی ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں کیسے بتایا گیا کہ جیسے ریشم کو ایک کانٹے دار جھاڑی کے اوپر پھینکا جائے اور پھر اس کو جب کھینچا جائے تو کیا ہوتا ہے، جب ریشم کو آپ اس کے اوپر کھینچیں گے کانٹے دار جھاڑی کے اوپر تو کیا ہوگا، وہ ایسے ریشے اس کے الگ ہو جائیں گے، یعنی اتنی تکلیف سے اس کی جان نکالی جاتی ہے۔ اور یہ جو فرشتے اس کی روح لینے کے لیے آئے ہوتے ہیں یہ اس کے لیے انتہائی بدبودار کفن بھی اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں۔ جب اس کی روح نکال لی جاتی ہے سختی سے، اس کے بعد پھر اس کو اس بدبودار کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہے، اور پھر فرشتے اس کو لے کر آسمان کی طرف چلتے ہیں۔ راستے میں جتنے فرشتے ملتے ہیں ظاہر ہے وہ اتنی سخت بدبو پھیلی ہوتی ہے کہ وہ ناگواری کا اظہار کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے جو اتنی بدبودار اور اتنی ناگوار بو کے ساتھ جا رہی ہے۔ وہ پھر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں 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 بندہ ہے، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور جنہوں نے اس سے تکبر کر رویہ اختیار کیا، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنۃ، اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل، یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے کہاں، فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے، یعنی ان کے لیے پھر آسمان دنیا کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ ساتواں آسمان تو دور کی بات، پہلے آسمان سے ہی ان کو انٹری جو ہے وہ ڈینائی کر دی جائے گی، اور پھر اس کی روح کو نیچے پٹخ دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حج کی یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا، تو وہ اس کی حالت کیسی ہے، جیسے خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے وہ آسمان سے پھینک دیا جائے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، تو اسے پرندے اچک کر لے جائیں، اور تَحْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا ہوا اس کو دور دراز مقام پر دھکیل دے، یعنی ویلیو لیس ہوگی اس کی روح بھی۔ اس کے بعد پھر وہ جب نیچے اس کو دفنا دیا جائے گا اس کے جسم کو، اور روح سن رہی ہوگی اپنے
جو دفنا کے جانے والے ہیں ان کے قدموں کی آواز سن رہی ہوگی اور ان کو پکارے گی اور ان کو کیا کہے گی کہ مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، میرے پاس رک جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. اور اسی دوران اس کے پاس دونوں فرشتے آ جائیں گے، منکر اور نکیر، اور وہ آ کے وہی 3 سوال اس سے پوچھیں گے کہ تمہارا رب کون ہے. اب جس نے زندگی میں اپنے رب سے رشتہ نہیں جوڑا تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے، وہ جواب نہیں دے پائے گا. جب پہلے ہی سوال میں فیل ہو جائے گا تو اوپر سے آواز دی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کیا کہا جائے گا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس مطلب یہ اپنے امتحان میں فیل ہو گیا ہے. اور اس کے بعد اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ وہ اس کو بالکل ایسے سکویز کر دے گی اور اس کی پسلیاں آپس میں جڑ جائیں گی. پھر اس کو جنت کی جھلک دکھائی جائے گی کہ اگر تم اپنے امتحان میں پاس ہو جاتے تو تمہیں یہ منزل دی جاتی. اور پھر اس کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اور جس قسم کا اس کے ساتھ آگے جا کے برتاؤ ہونا ہوگا، جہنم کے جس درجے میں اس کو رکھا جانا ہوگا، اس کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جائے گی. اور پھر وہ دعا کرے گا، خواہش کرے گا کہ کاش کبھی بھی قیامت قائم نہ ہو، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ابھی تو صرف دکھایا جا رہا ہے اور ابھی تو صرف کھڑکی کھولی ہے، کہاں یہ کہ اس پوری جہنم کے اندر اس کو پورے کا پورا داخل کر دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر مرحلے میں ہر منزل کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرتے چلے جائیں. اس دنیا کے جو طبقن ہے، ایک درجے سے دوسرے درجے میں جو ہم جاتے جائیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ داخل کرے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں نزا کے وقت میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور قبر کے اندھیروں سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کی سختیوں سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے شامل کر لیں جن کی قبر میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی.